میرے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ ہم سب نصیب والے ہیں کہ ہم سب کو پھر سے رمضان کا مہینہ ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں نماز کے وقت بھری ہوئی نظر آئیں گی، حالانکہ نماز صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ پورے مہینے میں فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ تک ملا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سبھی مسلمین کو اس مبارک مہینے کے صدقے میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس مہینے میں زیادہ نیک عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ورنہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اسی واقعے سے آپ عبرت حاصل کر لیجئے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک انسان تھا جو پکا نمازی تھا، روزے بھی رکھتا تھا اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ وہ تراویح کی نماز بھی ادا کرتا تھا، نوافل بھی پڑھتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو اس انسان نے کہا کہ ایسے لوگ روزانہ میرے دروازے پر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار میں روزے سے بھی ہوں اور بہت غریب ہوں، میری مدد کرو۔ تو اس انسان نے کہا یار تیرے جیسے لوگ روزانہ آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، اگر میں سب کی مدد کرنا شروع کر دوں تو وہ وقت دور نہیں کہ ایک دن میں خود ہی فقیر بن جاؤں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ انسان جو ہے فقیر کو ذلیل کرتا ہے اور اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ پھر جب شام ہوتی ہے وہ انسان افطاری کرتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے۔ جب رات کو سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان قائم ہے، سبھی کے اعمال تولے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ میرے اعمال بھی تولے جا رہے ہیں۔ جب اس کا اعمال تولا جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ میرے اعمال بکھرنے لگے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا مولا میں تو سچے دل سے نماز پڑھتا ہوں، روزے بھی سچے دل سے رکھتا ہوں، میرے مولا کوئی دکھاوا کوئی ریاکاری میرے اندر نہیں ہے، پھر میرے اعمال کیوں بکھر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے بندے واقعی تو نے سچے دل سے نمازیں ادا کی، روزے بھی رکھے، نیک عمل بھی کیا، لیکن افسوس تیرے در پر ایک فقیر آیا، تو نے اسے کچھ دیا بھی نہیں اور ذلیل کر کے اپنے دروازے سے بھگا بھی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تیرے اعمال بکھرنے لگے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، وہ بندہ جب جاگتا ہے تو بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں گناہ کا تعلق ایک اللہ سے ہوتا ہے اور ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کا تعلق انسان سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، آپ نے روزے نہیں رکھے۔ اب اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کیا تو اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن وہ گناہ جس کا تعلق انسان سے ہے تو اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس انسان سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اس لیے کہ جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب انسان جب بیدار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہے، اب اس فقیر کو کھوجنے لگتا ہے۔ آخرکار وہ فقیر وہاں ملتا ہے جہاں پر اور بھی بہت سارے فقیر لوگ موجود تھے۔ اس کے پاس گیا اور کہا یار مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، فقیر نے کہا کہ یار میں نے تمہیں کچھ تو کہا نہیں، میں نے صرف اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ خیر، وہ فقیر کہتا ہے جا میں نے معاف کر دیا۔ تو پیارے عزیز دوستو، جب کوئی دروازے پر آئے تو یہ نہ سوچے کہ میرا کم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ فقیر آیا ہے، یہ کوئی مانگنے والا آیا ہے تو میری کتنی پریشانیوں کو یہ لے کر کے جائے گا، اس کے صدقے میں کتنی پریشانی میری دور ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کو اپنے در سے مایوس نہ لوٹائیے گا۔ ہاں اگر آپ 50 نہیں دے سکتے تو 5 دیجئے، لیکن ضرور دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی مسلمین کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔